السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو اور غسل میں جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، اگر وہ سوئی برابر بھی خشک رہ جائیں گے تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ چنانچہ غسل میں جسم کے بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وضو میں بھی جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر وہ بال برابر بھی خشک رہ جائیں تو وضو بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ الفی، آٹا یا کوئی ایسی چیز جو جسم پر جم جائے، لگ جائے، تو ان پر وضو یا غسل کا کیا حکم ہوگا۔ ایسے ہی مہندی یا کلر کسی نے لگائے ہوئے ہوں، جیسے کلر کسی نے بالوں پر لگایا اور مہندی کسی نے بالوں، ہاتھوں یا پاؤں پر لگائی ہے، تو اس کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم مختصراً بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جسم کے کسی حصے پر الفی لگ جائے یا کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ جو چیز جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتی۔ الفی کے بارے میں تو یہ ہے کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کو کھرچیں تو وہ عموماً اتر جاتی ہے، ناخن پر لگ جائے آپ کھرچیں تو وہ اتر جائے گی، جسم پر لگ جائے آپ کھرچیں تو وہ اتر جائے گی۔ لہٰذا اگر وضو یا غسل کے بعد دیکھیں بھائی جسم کے کسی حصے پر الفی لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو اور غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا، حال ہی اس کو وہاں سے کھرچیں اور وہیں پر پانی بہا دیں تو آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ لیکن آیا ایسی جگہ پر جہاں الفی یا کوئی وہ چیز، مطلب کوئی اور چیز لگ جائے، وہ اتر بالکل بھی نہیں سکتی، اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کو اتاروں گا تو اس کی وجہ سے میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، یا تو جلد کے مطلب زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یا مطلب جسم کا اور مطلب کوئی اور ایسا طریقہ ہو کہ وہ نہ اتر سکتی ہو، تو پھر اسی کے اوپر پانی بہا دیں تو آپ کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کلر اور مہندی میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو مہندی اور کلر پائے جاتے ہیں ان کی طے نہیں جمتی، تو چونکہ یہ بالوں کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، طے نہیں جمتی، لہٰذا ان کے اندر وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مہندی یا ایسا کلر ہو کہ جن کی طے جم جاتی ہو، ان کے اوپر وضو اور غسل نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو سامنے بتایا کہ الفی کی طے جو جم جاتی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جسم اور پانی کے درمیان وہ مطلب ایک معنی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، وہ پانی کو نہیں پہنچنے دیتی۔ چنانچہ کوئی ایسا کلر یا مہندی ہو جس کی طے جم جاتی ہو تو ان میں وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ البتہ مروجہ مہندی یا کلر جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کی طے نہیں جمتی، لہٰذا ان میں وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔